تاریخ کے سینے پر حضرت عباس علیہ السلام کا ایک ایسا خطبہ موجود ہے جو خانہ کعبہ کی چھت پر علی کے علی بیٹے نے دیا۔ 28 رجب المرجب 60 ہجری کو امام حسین علیہ السلام مدینہ سے مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ یزیدی لشکر نے قتل امام حسین علیہ السلام کے ارادے سے اپنے اپنے احرام میں تلواریں چھپا رکھی تھیں، لیکن کائنات کی کوئی بھی چیز حجت خدا سے مخفی نہیں ہوتی۔ بیت اللہ کا طواف جاری ہی تھا اور پورا عالم اسلام حج کے لیے جمع تھا کہ حضرت عباس علیہ السلام خانہ کعبہ کی چھت پر یوں سوار ہوئے کہ کعبے کی چھت آپ کے قدم چومنے لگی۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، عباس بتا دو سب کو ہم مکہ چھوڑ کر کیوں جا رہے ہیں؟ اور پھر جلال کے عالم میں لسان اللہ کے بیٹے نے خطبہ شروع کیا، جس کے الفاظ کچھ یوں ہیں: الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابی۔ حمد ہے اللہ کے لیے جس نے اس کعبے کو میرے مولا امام حسین علیہ السلام کے والد گرامی کے قدم سے شرف بخشا، جو کہ کل تک پتھروں سے بنا ایک کمرہ تھا، ان کے ظہور سے قبلہ ہو گیا۔ اے بدترین کافروں اور فاجروں، تم اس بیت اللہ کا راستہ نیک اور پاک لوگوں کے امام کے لیے روکتے ہو، جو کہ اللہ کی تمام مخلوق سے اس کا زیادہ حقدار ہے اور جو اس کے سب سے زیادہ قریب ہے۔ اور اگر اللہ کا واضح حکم نہ ہوتا اور اس کے بلند اسرار نہ ہوتے اور اس کا مخلوق کو آزمائش میں ڈالنا نہ ہوتا، تو یہی اللہ کا گھر خود اڑ کر میرے مولا کے پاس آ جاتا۔ لیکن میرے کریم مولا نے خود اس کے پاس آ کر اس کو عظمت بخشی۔ بے شک لوگ حجر اسود کو چومتے ہیں اور حجر اسود میرے مولا کے ہاتھوں کو چومتا ہے۔ اللہ کی مشیت میرے مولا کی مشیت ہے اور میرے مولا کی مشیت اللہ کی مشیت ہے۔ خدا کی قسم، اگر ایسا نہ ہوتا تو میں تم پر اس طرح حملہ کرتا جیسے کہ عقاب غضبناک ہو کر اڑتا ہوا چڑیوں پر حملہ کرتا ہے اور تم کو چیر پھاڑ دیتا۔ کیا تم ایسے لوگوں سے خیانت کرتے ہو جو بچپن ہی سے موت سے کھیلتے ہوں؟ اور کیا عالم ہوگا ان کی بہادری کا جب کہ وہ عالم شباب میں ہوں۔ میں قربان کر دوں اپنا سب کچھ اپنے مولا پر، جو کہ اس پوری کائنات پر بسنے والے انسانوں اور حیوانوں کا سردار ہے۔ اے لوگو، تمہاری عقلوں کو کیا ہو گیا؟ کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ ایک طرف شراب پینے والے ہیں اور دوسری طرف حوض کوثر کے مالک ہیں۔ ایک طرف وہ ہیں جن کا گھر لہو و لہب اور سارے جہان کی نجاستوں کی آماج گاہ ہے، اور دوسری طرف پاکیزگی کے جہان اور آیات قرآنیہ ہیں، اور وہ گھر جس میں وحی اور قرآن ہے۔ تم اسی غلطی میں پڑ گئے ہو جس میں قریش پڑے تھے، کیونکہ انہوں نے رسول اللہ کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تھا، اور تم اپنے نبی کے نواسے کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتے ہو۔ قریش اپنے ناپاک ارادوں میں کامیاب نہ ہو سکے، کیونکہ امیر المومنین کی ہیبت و جلال کے آگے ان کی ایک نہ چل سکی۔ اور امام حسین علیہ السلام کا قتل کیسے ممکن ہوگا جبکہ اسی علی کا بیٹا رسول کے بیٹے کی حفاظت پر مامور ہے؟ اگر ہمت ہے تو آؤ، میں تمہیں اس کا راستہ بتاتا ہوں۔ میرے قتل کی کوشش کرو اور میری گردن اڑاؤ تاکہ تم اپنی مراد پا سکو۔ اللہ تمہارے مقصد کو کبھی پورا نہ کرے اور تمہارے آباء و اولاد کو تباہ کرے اور لعنت کرے تم پر اور تمہارے آباء و اجداد پر۔ سامعین، اس خطبے کے بعد جو لوگ قتل امام حسین کا ارادہ رکھتے تھے ان پر لرزہ طاری تھا، کپ کپی طاری تھی،
جسم کانپ رہے تھے اور امام حسین علیہ السلام مکہ سے روانہ ہوئے اور کربلا پہنچے۔